اور آخر میں یہاں ایک آپ کی خیانت وہ بھی آپ کو بتا دوں مرزا صاحب. آپ نے کہا کہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بلند ہونے پہ، کہتے ہیں کہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں. کون پیش کرتا ہے مرزا صاحب؟ ہم نے بیان کیا اہل سنت سارے پیش کرتے تھے، صحابہ تابعین تبع تابعین ائمہ دین کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں مرزا صاحب اہل سنت کی، سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت علو پر، اللہ کے بلند ہونے پر، آسمانوں کے اوپر ہونے پر، زمین میں نہ ہونے پر دلائل میں یہ دلیل بنیادی طور پر پیش کی ہے جو صحیح مسلم کی. آپ کہتے ہیں صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کچھ جاہل لوگ پیش کرتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ تو محدثین سارے پیش کرتے، اہل سنت پیش کرتے تھے. کہتے ہیں کہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ ایک لونڈی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلو اب مذاق کرتے ہیں حدیث سے، کہتے ہیں تو چلو انگلی سے پاکستان میں اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے بالکل نیچے امریکہ ہے، امریکہ میں اگر کوئی آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ زمین کی طرف ہو رہا ہوگا کیونکہ زمین گول ہے. پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف، تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا کیونکہ زمین تو گول ہے. ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا، ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا، ادھر سے ادھر ہوگا. یعنی ایک حدیث کو مذاق کا نشانہ بنا لیا کہ آپ کی فکر پر پوری نہیں اتر رہی. تو آپ نے کہا جی یہ تو پھر میں انگلی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنٹیفکلی ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا قطعی اور یقینی طور پر کہ زمین گول ہے مرزا صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ سائنٹسٹ ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ اپنی ریسرچ پیش کی ہیں، بتایا ہے کہ زمین فلیٹ ہے، چپٹی ہے، گول نہیں ہے. لہٰذا آپ کس طرح یقینی اور قطعی طور پر کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے مرزا صاحب، فلکیات یا یہ جو اجرام فلکی ہیں، زمین، سورج، یہ آپ کی تو فیلڈ انجینئرنگ تھی. آپ تو اس میں بھی کوئی تیر نہیں مار سکے آج تک. بتائیں کیا ریسرچ آپ نے پیش کی ہے انجینئرنگ کے حوالے سے؟ کوئی بھی نہیں. دین میں ٹانگ اڑاتے ہیں جہاں آپ کو بالکل کوئی پتہ نہیں ہے، اور جس بارے میں آپ نے پڑھا، جس بارے میں آپ نے سمجھا، جس بارے میں آپ نے مہارت حاصل کی، اس میں آپ نے کام ہی نہیں کیا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ زمین کے گول ہونے کا نظریہ حتمی نہیں ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں زمین گول ہے؟ اور حدیث کو ٹھکرانے کے لیے دلیل کیا پیش کریں زمین گول ہے جو سائنٹیفکلی بھی ثابت نہیں ہو سکی؟ اور پھر کہتے ہیں امریکہ میں کھڑا شخص آسمان کی طرف انگلی اٹھائے گا تو زمین کی طرف ہو رہی ہوگی. لعنت اللہ علی الکاذبین. کیا امریکہ میں کوئی بندہ موجود ہے وہ انگلی اٹھائے اور بتائے کہ اس کی انگلی زمین کی طرف ہو رہی ہے، آسمان کی طرف ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ. حدیث کو اس طرح ریجیکٹ کرتے ہیں، اس طرح مذاق کا نشانہ بناتے ہیں، نعوذ باللہ مرزا صاحب. اچھا، ہم یہاں ایک بات جو بتانا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب آپ نے صحیح مسلم پر بھی جھوٹ بول دیا. ویسے تو بڑا کہتے ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق، آپ ہمیں لوکل نمبرنگ یا انٹرنیشنل نمبرنگ صحیح مسلم کی دیں جس میں یہ لکھا ہو کہ لڑکی نے انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. آپ نے کہا نا مرزا صاحب کہ لڑکی نے انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا، صحیح مسلم میں ہے. پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں، ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. حالانکہ صحیح مسلم میں قطعاً ایسا نہیں. اور صحیح مسلم تو کجا مرزا صاحب دنیا کی کسی کتاب میں ذخیرہ حدیث سارا کا سارا آپ الٹ کر لیں، آپ کو کوئی ایک صحیح سند ایسی نہیں ملے گی کہ اس حدیث میں انگلی اٹھانے کا ذکر ہو لڑکی کا، کہ لڑکی نے انگلی کی طرف آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو آپ نے جس بنیاد پر حدیث کو مذاق کا نشانہ بنایا وہ بالکل جھوٹ پر مبنی ہے. لڑکی نے انگلی اٹھائی ہی نہیں ہے تو آپ امریکہ میں کھڑا کر کے کسی کو کیوں انگلی اٹھوا رہے ہیں؟ دلیل یہ دے رہے ہیں امریکہ میں کوئی انگلی اٹھائے گا، حالانکہ حدیث میں انگلی اٹھانے کا قطعاً ذکر نہیں ہے. صحیح مسلم اٹھا کر دیکھیں، بلکہ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ دنیا کی کسی کتاب میں کوئی صحیح سند ایسی نہیں ہے جس میں اس حدیث میں انگلی اٹھانے کا لڑکی کا ذکر ہو. ہاں صحیح حدیث میں صحیح مسلم میں یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این اللہ، بتاؤ لونڈی اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اس نے انگلی نہیں اٹھائی.
اس نے کہا اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، اللہ بلند ہے. اور اس سے پھر ائمہ دین نے جہمیوں کا رد کیا، جیسا کہ امام دارمی رحمہ اللہ، میں یہاں اگر پڑھ کے سناؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. وہ فرماتے ہیں کہ ایک عبارت پڑھ کے دیتا ہوں، ھذا دلیل علی ان الرجل اذا لم یعلم ان اللہ عز وجل فی السماء دون الارض فلیس بمؤمن. اس حدیث میں اس بات کی دلیل موجود ہے. امام دارمی رحمہ اللہ، مرزا صاحب اہل سنت کے امام ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے اہل سنت کا منہج پیش کیا ہے، جھوٹ بولا آپ نے مرزا صاحب. اہل سنت کے امام کیا فرماتے ہیں؟ اس حدیث میں دلیل ہے کہ کوئی شخص جب تک یہ نہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے، زمین میں نہیں ہے، دون الارض، اللہ زمین میں نہیں ہے، جب تک یہ عقیدہ نہ بنا لے فلیس بمؤمن، مومن ہی نہیں ہو سکتا. مرزا صاحب آپ کو اپنے ایمان کی فکر ہونی چاہیے. ہم آپ کو بے ایمان نہیں کہہ رہے. آپ نے تو لوگوں کو کہا نا جہمی، تو ہم نہیں آپ کو کہیں گے مرزا محمد علی جہمی، نہیں، ہمارا یہ شیوا ہی نہیں ہے. ہم نے کبھی آپ کو اس طرح ووٹنگ کا نشانہ نہیں بنایا. لیکن کوئی کہہ سکتا ہے نا، جس طرح آپ نے ائمہ اہل سنت کو، صحابہ تابعین تبع تابعین سب کو بدعتی کہہ دیا، فتنہ کھڑا کرنے والا کہہ دیا، اور کبھی کسی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حنفی جو ہے نا وہ جہمیہ کی ماڈرن فارم ہے. چلو وہ تو حنفی آپ سے نمٹیں گے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں کو آپ جہمی کہہ رہے ہیں، تو کوئی اگر آپ کو کہہ دے، اب تو آج سارا عقیدہ نظریہ آپ کا جہمیوں والا نکلا مرزا صاحب. تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص مومن نہیں ہے جو یہ اقرار نہیں کرتا کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے، زمین میں نہیں ہے. جب تک زمین میں نہ ہونے کا عقیدہ نہیں رکھتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. اور اسی وہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ غلام ہو تو اس کو آزاد ہی نہیں کیا جا سکتا، وہ غلام ہی رہے، ظالم. اس کو اتنا ہی پتہ نہیں کہ اللہ زمین میں نہیں ہے، آسمانوں کے اوپر ہے. تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی نشانی اس کو بنایا. فرمایا عاتقہ فإنہا مومنۃ، اس کو آزاد کرو، یہ مومنہ ہے، یہ ایمان والی. اس کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارے اللہ اوپر ہیں، ہمارے اللہ بلند ہیں، زمین میں نہیں ہیں. تو اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو جہمی، یہ گمراہ لوگ جس طرح دعویٰ کرتے ہیں تو کہ اللہ زمین میں بھی ہے، اللہ آسمان میں بھی ہے، اللہ ہر جگہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کی اصلاح کر دیتے، کبھی بھی اس کی بات کی تصدیق نہ کرتے. یہ حدیث تقریری ہے نا، آپ نے فرمایا، بلکہ ایک قول بھی ہے، فرمایا عاتقہ فإنہا مومنۃ.